اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں یہ گزرا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں دو قیدی داخل ہوئے جو کہ جوان تھے۔ تو جیل میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ کا جو کھانا آپ کے پاس آتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں آپ کو ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ تو ظاہر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل مقصد، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا، وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، اور خاص کر جو لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہوں ان کو توحید کی دعوت دینا اور من گڑت خداؤں اور بتوں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو راغب کرنا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا تھا۔ تو سب سے پہلے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، یعنی سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کا تعارف فرمایا کہ تم کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہو، کس کی عبادت کر رہے ہو، تمہارے آباء و اجداد نے یہ خدا اپنے ہاتھوں سے بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یا صاحب السجن، اے میرے ساتھیوں، قید خانے کے ساتھیوں، جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، کیا کئی معبود جو کہ جدا جدا ہوں بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ کی ذات بہتر ہے جو اکیلی ہے اور زبردست ہے، ما تعبدون من دونہ، تم نہیں عبادت کرتے اللہ کے سوا، الا اسماء، مگر چند نام، سمیتموہا انتم و آباؤکم، جو رکھ لیے ہیں آپ نے اور آپ کے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کی کوئی دلیل اور سند اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری، ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اور صرف اللہ کی ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی کہ ایک اللہ جو کہ زبردست ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ تمہارے مختلف اور جدا جدا جو بت ہیں، چند نام ہیں جو آپ نے اور آپ کے آباء و اجداد نے رکھے ہوئے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو توحید کی دعوت دینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی۔ دو قیدی تھے جوان جنہوں نے اپنا اپنا الگ خواب بیان کیا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کے خوابوں کی تعبیر تو بتائی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ کس کے خواب کی تعبیر ہے اور یہ دوسری کس کے خواب کی تعبیر ہے۔ کیوں کہ اس میں ایک کی خواب کی تعبیر اچھی تھی اور دوسرے کے خواب کی تعبیر اچھی نہیں تھی، تو اس وجہ سے یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے اور یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے، تاکہ جس کے خواب کی تعبیر اچھی نہیں تھی تاکہ وہ ابھی سے ہی غمگین نہ ہو جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اما احدکما، بہرحال تم میں سے جو ایک ہے، فیسقی ربہ خمرا، وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، یعنی وہ پہلے بھی ساقی تھا بادشاہ کا، اس کو شراب پلاتا تھا، تو اب وہ اپنے اسی کام پر دوبارہ برقرار رہے گا اور اپنے بادشاہ کو، مالک کو شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے، فَيُسْلَبُ، اس کو سولی دی جائے گی، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، پھر پرندے اس کے سر کو کھائیں گے، یعنی اس کے سر کو نوچیں گے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بغیر تعین کے دونوں کو بتا دیا کہ آپ میں سے
ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے اور ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ یہ کس کے خواب کی تعبیر اور یہ کس کے خواب کی تعبیر ہے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ ہو چکا ہے اس کام کا جس کے بارے میں تم نے پوچھا تھا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے، یہ کوئی اٹکل نہیں ہے، میرا اپنا اندازہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم عطا فرمایا خواب کی تعبیر کا، یہ اس کے مطابق میں نے آپ کو تعبیر بتا دی ہے۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، ان میں سے جس کے خواب کی تعبیر یہ تھی کہ یہ دوبارہ اپنے بادشاہ کے پاس جائے گا، اپنے عہدے پر برقرار رہے گا اور بادشاہ کو شراب پلائے گا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ اور مالک کے پاس میرا ذکر کرنا۔ یہاں ربک سے مراد یعنی مالک ہے، کہ اپنے مالک کے پاس جا کر میرا ذکر بھی کرنا کہ میں قید خانے کے اندر بے گناہ پڑا ہوا ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنی نجات کے لیے ہر ممکن کوشش کر سکتا ہے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، پھر شیطان نے اس کو بلا دیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر اپنے مالک کے سامنے کرتا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، پھر حضرت یوسف علیہ السلام اس کے بعد چند برس قید خانے میں رہے۔ اب یہ چند برس کتنے تھے؟ بِضْعَ سِنِينَ کا اطلاق جو ہے وہ 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال تک جیل میں رہے۔ تو وہ بندہ جو نوجوان قیدی تھا جب اپنے مالک کے پاس گیا تو بھول گیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور پورا ماجرا بادشاہ کو سناتا، اپنے مالک کو سناتا۔ شیطان نے اس کو بلا دیا، لیکن وقال الملک، ایک دن ایسا آیا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھ لیا۔ اب اس بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں نے یہ عجیب خواب دیکھا ہے، آپ میں سے کوئی اس کی تعبیر بتا سکتا ہے تو مجھے بتا دے۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو کوئی خواب نہیں ہے بلکہ وہم اور خیالات ہیں، جس طرح انسان سوچتا رہتا ہے دن کو، پھر رات کو وہ خواب کی صورت میں سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ نوجوان بھی وہاں موجود تھا۔ جب بادشاہ نے کہا کہ مجھے میرے اس خواب کی تعبیر بتلا دو، تو اس کو یاد آ گیا کہ قید خانے کے اندر ایک جوان تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ اپنے مالک کے سامنے میرا ذکر کرنا اور وہ خواب کی تعبیر بھی بتا سکتا ہے، تو کیوں نہ میں اس سے پوچھوں۔ تو اس وقت اس نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ اپنے مالک کے سامنے بیان کیا کہ اس طرح ایک بے گناہ جوان ہے، وہ جیل کے اندر پڑا ہوا ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا، لیکن میں بھول گیا، وہ خواب کی تعبیر بھی بتا سکتا ہے، لہٰذا آپ مجھے اجازت دیں میں اس کے پاس جاؤں اور اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الملک، بادشاہ نے کہا انی ارا 7 بقرات، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں، بقرات سمان، 7 موٹی گائیں، یأکلہن 7 عجاف، ان موٹی گاؤں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھاتی ہیں، و7 سنبلات، اور 7 خوشے ہرے سرسبز، وأخر یابسات، اور دوسرے 7 خوشے سوکھے ہوئے اور خشک ہیں۔ تو یہ خواب دیکھا بادشاہ نے کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیں، اور دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں، اور اسی طرح 7 اس نے دیکھا کہ 7 خوشے ہیں سرسبز ہرے اور 7 خوشے خشک ہیں۔ یا ایھا الملأ، بادشاہ کہنے لگا کہ اے دربار والو، افتونی فی رؤیایا، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، اس کے دربار میں جو لوگ تھے سمجھنے والے، جو یہ سمجھ لیں کہ کاہن تھے، انہوں نے کہا کہ یہ خیالی خواب ہیں۔ اضغاث احلام یعنی خیالی خواب جو انسان دن کو سوچتا ہے، بعض اوقات وہ رات کو خواب کی صورت میں سامنے آ جاتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کے خیالات ہیں۔ وما نحن بتعبیر الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر ہمیں معلوم نہیں ہے۔
وقال الذی نجا منہما، اب ان دو جوانوں میں سے جو بچ کر بادشاہ کے پاس چلا گیا تھا اس کو یاد آ گیا حضرت یوسف علیہ السلام کی ساری بات، تو اس نے کہا وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ، ایک مدت کے بعد اس کو یاد آ گیا کہ انا انبئکم بتأویلہ، کہ میں آپ کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، فارسلون، سو آپ مجھے بھیج دیں، یعنی مجھے بھیجنے کا انتظام کریں، مجھے اجازت دیں، جیل کے اندر ایک جوان ہے جو خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، تو میں اس سے پوچھ کر آپ کو اس کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ تو جب وہ جوان جیل میں گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو کہنے لگے یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے سچے، افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف، کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں، ان کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 خوشے ہرے ہیں سرسبز ہیں، واخری یابسات، اور دوسرے 7 خوشے خشک ہیں، تو آپ مجھے اس کی تعبیر بتائیں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں یہ خواب کی تعبیر لے کر لوگوں کے پاس جاؤں، لعلہم یعلمون، کہ شاید ان کو معلوم ہو جائے، شاید ان کو معلوم ہو جائے خواب کی تعبیر، یا شاید ان کو معلوم ہو جائے کہ آپ جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آپ بے گناہ ہیں، اس طرح آپ کی فضیلت ان کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ یہ خواب جو ہیں اس کی ایک قسم تو یہ کہ بعض وہمی خیال ہوتے ہیں، انسان دن کو سوچتا رہتا ہے، بعض اوقات رات کو وہ خواب کی صورت میں ظاہر ہو جاتے ہیں، بعض سچے خواب ہوتے ہیں جو انسان کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، اس میں سے کچھ چیزیں اس کو دکھائی جاتی ہیں کہ آئندہ زمانے میں آپ کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب ہوتے ہیں۔ اور خواب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تو خواب بھی وہی ہوتے تھے۔ تو سچے خواب جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ان کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو عطا نہیں فرمایا، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا تھا۔ تو اس بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ قال تزرعون 7 سنین دأبا، کہ 7 سال تم جم کر کھیتی کرو گے۔ جم کر کھیتی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ 7 سال میں خوب زراعت کرو گے اور اچھا غلہ کماؤ گے، اس سے مراد وہ 7 موٹی گائیں ہیں۔ فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، سو جو ان 7 سالوں میں جو تم فصل اگاؤ گے اس کو اپنے خوشوں میں ہی رہنے دو، یعنی اس کو ان کے خوشوں میں سے اس دانے کو باہر نہ نکالو، الا قلیلا، مگر تھوڑا بہت مما تاکلون، جو تم کھاؤ، یعنی اپنے کھانے کے لیے نکال دو، باقی اس فصل کو، اس دانے کو اس کے خوشے کے اندر ہی رہنے دو تاکہ خراب نہ ہو۔ اور یہ تجربہ ہے کہ جب تک دانہ خوشے کے اندر ہوتا ہے اس کو کیڑا نہیں لگتا۔ ثم یاتی من بعد ذالک 7 شداد، اس کے بعد پھر 7 سال سختی کے آئیں گے، یاکلنا ما قدمتم، وہ 7 سال کھا جائیں گے جو آپ نے پہلے کمایا ہوگا، ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑا بہت بچ جائے گا تم جو بیج کے لیے بچاؤ گے۔ اب خواب کی تعبیر اس طرح تھی کہ آپ نے جو بادشاہ نے جو خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، تو بادشاہ نے کہا کہ اس کی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ پہلے 7 سال اچھا غلہ اگاؤ گے، پھر اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے ہوں گے، تو ان دوسرے 7 سالوں میں جو قحط سالی کے ہوں گے آپ وہ پہلے والے 7 سالوں کا سارا غلہ کھا جاؤ گے، سوائے اس کے کہ بیج کے لیے کوئی تھوڑا بہت آپ چھوڑ دو گے۔ تو یہ اس خواب کی تعبیر ہے، اور خواب کی تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان قحط سالی کے 7 سالوں میں
رزق کا انتظام کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ جو پہلے 7 سال آپ اچھی زراعت کرو گے، اچھا غلہ کماؤ گے، اس کو خوشوں کے اندر ہی رہنے دینا تاکہ اگلے 7 سال آپ کو کام آئے، کیونکہ جب تک وہ دانہ خوشے کے اندر ہوگا وہ خراب نہیں ہوگا، اس کو کیڑا نہیں لگے گا، تو اس طرح آئندہ 7 سال آپ کے رزق کا انتظام ہوگا۔ تو یہ ایک خاص علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر نہیں بتائی، اور تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ اس کا انتظام کا طریقہ بھی بتا دیا کہ 7 سالی میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر دوسرے 7 سال جب گزر جائیں گے، یعنی 14 سال گزر جائیں گے، اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا فیہ یغاث الناس، جس میں خوب بارش برسے گی، وفیہ یعصرون، اور اس میں لوگ رس نچوڑیں گے۔ اب خواب کے اندر تو اس سال کا ذکر نہیں تھا، یہ بھی وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتا دیا کہ ایک سال اس کے بعد ایسا آئے گا کہ جس میں خوب بارش ہوگی اور لوگ رس نچوڑیں گے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرمائیں گے۔ تو جب اس خواب کا ذکر اس جوان نے جا کر بادشاہ کے سامنے کیا خواب کی تعبیر کا، کہ اس جوان نے جیل کے اندر خواب کی یہ تعبیر بتائی ہے، تو پھر بادشاہ نے کہا کہ اس جوان کو میرے پاس بلاؤ۔ اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے رکوع میں آئے گا، پھر وہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔